السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ گلی کتنی صاف ستھری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سیڑھیاں ہیں، جو سٹیپس ہیں، یہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میں گیٹ کے اندر انٹر ہو گیا اور آپ دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھ کے ہر پاکستانی کو شرم کرنی چاہیے کہ ہم جو ڈھلوان سی بنا دیتے ہیں، ریڑ اور یہ سیڑھیاں، یہ باہر نہیں بنانی چاہیے، یہ اندر ہونی چاہیے گھر میں۔ تو یہ گھر ہے، گھر کا ایریا ہے، تو یہ سٹیپس، یہ سب گھر کے اندر ہیں اور یہاں پہ گھر کی حدود ختم ہو گئی۔ تو گھر سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ساری گلی، یہ بلکسر کے قریب، بلکسر ہی ہے یہ جگہ۔ تو مجھے یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس سے عمل کریں۔ صداقت مناز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری تعلیم۔ یہ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے، یہ بلکسر کے کسی قصبے کی ہے کہ بلکسر، یہ موٹر وے سے آدمی جاتا ہے نا، تو ادھر سے اوپر آدمی انٹرچینج کا بھی نام ہے، تو وہ علاقہ ہے۔ اب وہاں کے جو کسی نے ان گلیوں کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، یہ میں نے فیس بک سے لی ہے۔ تو یہ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ انسانیت والی، اخلاقیات والی تعلیم ان کے پاس ہے۔ ان محلے والوں نے، ان گلی والوں نے مل کر شاید ایسا آپس میں مشورہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو جو انسانوں کے نفع کے لیے، راستوں کو آسان بنانے کے لیے بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ادھر تعمیر گلی میں ہو رہی تھی، تو ایک بزرگ کہنے لگے، بڑی عمر کے آدمی، ہمارے استاذ بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مسجد کو اگر گرا کر چھوٹا کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی چھوٹا کر دو، لیکن گلی کو کشادہ کرو، گلی کو آرام دہ کرو، اس کو لیول کرو، تاکہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو، چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ بلکسر والوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم ہے، یہ اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ راستہ گزرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور راستے والوں کے لیے کتنی سہولت کی ہے، بالکل لیول میں گلی، کسی گھر والے نے تجاوز نہیں کی ہوئی۔ حالانکہ یہ جو تجاوزات کرتے ہیں، یہ دنیاوی لین کے پڑھے لکھے، یعنی جیسے ایک آیت شریف کا مفہوم ہے نا، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جو سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے، اور جس سے سب سے اہم ترین تعلیم انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر صحیح طرح نہیں پڑھے گا تو اس کے بارے میں آیت شریف کا مفہوم ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہم اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ پڑھ لکھ کے ڈنگر بن جاتے ہیں۔ ڈنگر کیوں کہہ رہا ہوں کہ آیت شریفہ کے مفہوم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری ہدایات، یعنی انسانیت کی یہ فلاح کے کام ہے، ان کو وہ نہیں مانتے، وہ نہیں سمجھتے، تو میری آیات سے اعراض کرتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں جی؟ جانور، بلکہ بل ازل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو راستوں کو خراب کرتے ہیں، راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سارے ڈنگر نما کام ہوئے ہیں، وہ جن کو نہ دنیاوی تعلیم کے مطابق انسان کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی دینی تعلیم کے مطابق ان کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اب اس بھائی کا بھی دکھ تھا، لیکن انہوں نے کتنا اچھا کہ ہر آدمی نے جو رکاوٹ آج کل بار ریمپ بنا دیتے ہیں، ایسے وہ ڈھلوان بنا دیتے ہیں، سیڑھیاں گلیوں میں نکال دیتے ہیں۔ اب انہوں نے وہ اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم، بلکسر والوں کو سلام ہے، ان تک میرا پیغام پہنچے، تو انہوں نے اپنے محلے میں گلی میں کوئی رکاوٹ نہ بننے دی، اور نہ انہوں نے خود بنائی،
اگر کسی نے گھر اونچا بنایا بھی ہے، نئی تعمیر کی بھی ہے، تو اس نے گھر گیٹ سے اپنے سے اندر سیڑھیاں بنائی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہے، ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے محلے میں بھی ایسا ہے۔ ہاں جی، آج سے 20-25 سال پہلے وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور وہ دینی تعلیم والے لوگ تھے، اللہ پاک ان کا وہ جان اچھا کرے، فوت بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کا جب نیا گھر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا، 3-4-5 فٹ انہوں نے گلی سے اونچا رکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے دروازے کو مین دیوار سے 5-6 فٹ 10 فٹ آگے کر کے لگایا اور ریمپ اپنی حدود میں بنایا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے گاؤں کا احساس کیا۔ حالانکہ وہ لوگ صاحب اقتدار بھی تھے اور اگر وہ گلی میں کرنا چاہتے ان کو روک نہیں کوئی سکتا تھا، لیکن خود اخلاقیات، دل کی اندر کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم ان کے پاس تھی، تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو ہم نے یہ پیغام جو ہے نا جی سب تک پہنچانا ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقوں میں بھی یہ مصیبت بنی ہوئی ہوگی، کئی لوگوں نے وہ زبردستی جو ہے نا اپنے دروازوں کے سامنے اونچی اونچی سیڑھیاں بنا رہی ہیں، کسی نے ایسے جو ہے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں، حالانکہ اخلاقاً دنیاوی تعلیم کے اندر بھی اور دینی تعلیم کے اندر بھی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان کو جس نے بھی ایسا کیا ہوا ہے ان کو اللہ پاک ہدایت دے۔ اگر وہ انسان ہے تو انسانیت کا درس ان کے لیے قابل رہنما ہے، اگر وہ کوئی بھی اور مذہب رکھتے ہیں تو اس مذہب میں بھی ان کو لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہدایات ملیں گی۔ مسلمان ہو کر تو ایسا کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اسلام سے تو میرے خیال میں ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو دوسروں کی ایذا کے لیے اپنے گھر کے سامنے کوئی سیڑھیاں لگا دیتا ہے، کوئی ریمپ بنا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں، ڈنگر سے انسان بنائیں، اور انسانیت کی بہتری کے لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے جو انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے ہو۔ ایک روایت میں مفہوم ہے کہ عیال، مخلوق ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہو۔ تو میرے خیال میں ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو اپنے اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو خود ہی اپنی سیڑھیاں توڑ کے اندر کی طرف لے آئیں، ریمپ بنائے ہو تو اس کو بھی اندر لے آئیں، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بن جائے گی، ورنہ دنیا تو جیسے جیسے گزر جائے گی لیکن آخرت کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا آپ کو۔ تو امید ہے کہ آپ گزارشات کو خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن، میں اور میری ڈرائیونگ۔ کل کے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔